میری عمر 19 سال تھی۔ کالج کی طالبہ تھی۔ خواب دیکھنا، ہنسنا، مسکرانا، دوستوں کے ساتھ باتیں کرنا، یہی میری دنیا تھی۔ گھر میں خوشیاں تھیں، ماں کے ہاتھ کے کھانے، بابا کی محنت اور میرا 10 سالہ بھائی عمر کی شرارتیں۔ ہمارا چھوٹا سا گھر ہنسی خوشی سے بھرا رہتا، مگر پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ بابا ایک دن اچانک ہمیں چھوڑ گئے۔ وہ لمحہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ ماں چیخ چیخ کر رو رہی تھی، عمر ایک کونے میں سہما بیٹھا تھا، اور میں بس پتھر کی طرح خاموش کھڑی تھی۔ اسی دن مجھے احساس ہوا کہ اب میرا بچپن ختم ہو گیا ہے۔ بابا کے جانے کے ساتھ ہی میرے کندھوں پر پورے گھر کی ذمہ داریاں آ پڑی۔ ابا کے بعد سب کی نظریں مجھ پر تھی۔ ماں اکثر پوچھتی، بیٹا اب ہم کیا کریں گے؟ میں ان کا ہاتھ پکڑ کر کہتی، امی فکر نہ کریں، اللہ ہے نا، ہم سب مل کر زندگی گزاریں گے۔ عمر اکثر مجھ سے لپٹ کر روتا اور کہتا، باجی بابا واپس آ جائیں گے نا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے، لیکن میں ہمت باندھ کر کہتی، نہیں عمر، بابا اب اللہ کے پاس ہیں، لیکن ہم ان کے خواب پورے کریں گے۔ گھر چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ بابا کے بعد آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ کبھی سوچتی کہ پڑھائی چھوڑ دوں اور نوکری کر لوں، اور پھر یاد آیا کہ بابا ہمیشہ کہتے تھے، پڑھائی کبھی مت چھوڑنا، تعلیم ہی تمہاری اصل طاقت ہے۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ تعلیم بھی جاری رکھوں گی اور گھر کے لیے بھی کچھ کروں گی۔ پھر میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹیوشن دینا شروع کر دی۔ چند پیسوں سے ہی گھر کے خرچے میں ہاتھ بٹانے لگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ عمر کو سکول تیار کر کے بھیجتی، پھر خود کالج جاتی، واپس گھر آ کے گھر کے کام، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، پھر ٹیوشن پڑھانا اور رات دیر تک اپنی پڑھائی۔ دن اتنے چھوٹے لگتے کہ سب کچھ پورا ہی نہیں ہوتا۔ حل یہ نکالا کہ میں نے ایک ڈائری بنائی اور وقت کا شیڈول تیار کیا۔ اس وقت کیا کرنا ہے، کس چیز کو پہلے اور کس چیز کو بعد میں۔ یوں آہستہ آہستہ سب کچھ سنبھلنے لگا۔ چھوٹے بھائی کی پرورش۔ عمر کا دل اکثر بجھ سا جاتا۔ وہ مجھ سے آ کر کہتا، باجی بابا ہوتے تو مجھ سے کرکٹ کھیلنے جاتے۔ میں جانتی تھی کہ وہ بابا کو بہت یاد کرتا ہے۔ اس کے آنسو مجھے اندر سے توڑ دیتے۔ میں نے حل یہ نکالا کہ روز تھوڑا وقت اس کے لیے خاص رکھوں گی۔ کبھی اسے کہانی سناؤں گی تو کبھی اس کے ساتھ کھیلنے جاؤں گی، کبھی اسکول کے کام میں مدد کروں گی۔ آہستہ آہستہ اس کی ہنسی واپس آنے لگی۔ ماں کی صحت۔ بابا کے جانے کے بعد ماں اکثر بیمار رہنے لگی۔ فکر اور غم نے انہیں کمزور کر دیا۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی اور ان کو دلاسا دیتی۔ ساتھ ہی محلے کی خالہ نے مشورہ دیا کہ ماں کو قرآن کی تلاوت اور نماز میں وقت دینا چاہیے، اس سے انہیں سکون ملے گا اور گھر میں ایک روحانی سکون بھی لوٹ آئے گا۔ تنہائی اور تھکن کی بارات۔ تھک کر میں رونے لگتی۔ دل چاہتا کہ سب کو چھوڑ کر بھاگ جاؤں، مگر پھر یاد آیا کہ ماں کو میرا سہارا چاہیے۔ میں نے حل یہ نکالا کہ کبھی کبھار اپنی ایک دوست کے ساتھ دل کی باتیں کر لیتی، اس سے میرا دل ہلکا ہو جاتا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ چھوٹے چھوٹے قدموں سے زندگی آگے بڑھنے لگی۔ عمر کے نمبر اسکول میں بہتر آنے لگے۔ ماں کے چہرے پر بھی سکون لوٹ آیا۔ میں نے بھی اپنی کلاس میں اچھے نمبر حاصل کیے۔ محلے والے اب اکثر کہتے، یہ لڑکی واقعی بہادر ہے، اپنے باپ کا سہارا بن گئی ہے۔ اور میں جان گئی تھی کہ اصل طاقت ہمت اور صبر میں ہے۔ خوشی کی واپسی۔ اب ہمارے گھر میں پہلے جیسی ہنسی آنے لگی۔ عمر اب بھی کہتا، باجی میں بڑا ہو کر انجینئر بنوں گا، اور میں مسکرا کر کہتی، ہاں بیٹا تم ضرور بنو گے، اللہ تمہیں خوش رکھے، بیٹی تم نے ہمارا سہارا بن کر دکھایا۔ ماں اکثر دعا دیتی، میرے لیے سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ میرا گھر دوبارہ ہنسی خوشی سے بھر گیا ہے۔ بابا آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ اوپر سے دیکھ رہے ہیں اور خوش ہیں کہ ان کی بیٹی نے ہار نہیں مانی۔
اس کہانی کا سفر جو ہے، جہاں ایک لڑکی نے باپ کے گھر کی ذمہ داری اٹھائی، مشکلات آئیں، آنسو بہے، مگر ہمت اور محنت سے زندگی پھر سے ہنسی خوشی بن گئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی اور کہانی اچھی لگی تو پلیز سبسکرائب لازمی کر دیں ہمارے چینل کو۔